بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Dear students, today we will start our lecture number 8 from the physics of second year. In the last video lecture, we have discussed following two situations and the corresponding formulas. Today, at the end of the lecture, you must be able to differentiate between electric potential energy, electrical potential energy difference, electric potential difference and electric potential. Dear students, topic پہ جانے سے پہلے ایک گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی کی جو ٹاپک ہے ان سے ہم ایک بیس بناتے ہیں اپنی. لیٹس سے یہ میرے پاس ایک گراؤنڈ لیول ہے, یہ بلو بالز ہیں میرے پاس. گراؤنڈ لیول پہ پوٹینشیل انرجی آپ سب جانتے ہیں 0 جاؤل ہوتی ہے. اچھا, اب آپ اس جیسے جیسے آپ ہائٹ بڑھتی جاتی ہے, پوزیشن بڑھتی جاتی ہے, تو آبجیکٹ کی جو پوٹینشیل انرجی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بال خود بخود اوپر نہیں جا سکتی, ٹھیک ہے. اگر بال کو اوپر لے کر جانا ہے تو آپ کو اس کے اوپر ورک کرنا پڑے گا. تو اس سے ہم ایک چھوٹا سا کنکلوژن جہاں پہ نکالتے ہیں, وہ کنکلوژن یہ ہے کہ گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی میں کوئی بھی آبجیکٹ لو پوٹینشیل انرجی سے ہائی پوٹینشیل انرجی کی طرف خود موو نہیں کرتا. البتہ ہائی پوٹینشیل انرجی سے لو پوٹینشیل انرجی کی طرف وہ خود بخود موو کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آبشاروں کا پانی خود بخود نیچے تو آ سکتا ہے, نیچے سے اوپر نہیں جا سکتا. جو ہمارے جتنے بھی آبجیکٹس ہیں نیچے تو گر سکتے ہیں, نیچے سے اوپر خود بخود نہیں جا سکتے. ہاں, جا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ اوپر لے کر جانا چاہتے ہیں, اوپر لینے جانے کے لیے آپ ایک ورڈ یوز کیجئے گا کہ اگر آپ اسے گریویٹیشنل فیلڈ کے اگینسٹ لے کر جانا چاہتے ہیں کسی بھی آبجیکٹ کو, تو آپ کو اس کے اوپر ورک کرنا پڑے گا. یاد رکھیے گا کہ جب آبجیکٹ گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی کی ڈائریکشن میں فال کرتے ہیں دین دے ول گین کائنیٹک انرجی اینڈ دے ول لوز پوٹینشیل انرجی. اور جب آبجیکٹ موو کرتے ہیں اگینسٹ دا گریویٹیشنل فیلڈ فرام دا گراؤنڈ لیول ٹو پوائنٹ اے لیٹس سے, تو پھر وہ کائنیٹک انرجی کو لوز کرتے ہیں اور پوٹینشیل انرجی کو گین کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے اس کنکلوژن کو یوں یاد رکھ لیں کہ جب آبجیکٹ موو کرتا ہے فرام ہائی پوٹینشیل انرجی ٹو لو پوٹینشیل انرجی اٹ ول گین کائنیٹک انرجی, اینڈ وین اٹ موو فرام لو پوٹینشیل انرجی ٹو ہائی پوٹینشیل انرجی اٹ ول گین پوٹینشیل انرجی. اچھا, اب نیکسٹ ایک اور ٹرم پوٹینشیل انرجی تو ایک سائڈ پہ آپ کر لیں. اب اس کے بعد دوسری ٹرم آتی ہے الیکٹرک پوٹینشیل. اچھا, اب الیکٹرک پوٹینشیل بیسیکلی ایک الیکٹریکل اس سے ریلیونٹ ورڈ ہے. اگر ہم گریوٹی میں بات کریں تو گریویٹیشنل پوٹینشیل کا ورڈ یوز ہوتا ہے, اور گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی فرسٹ ایئر میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اسے کہا جاتا ہے گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی پر یونٹ میس, ٹھیک ہے. یعنی اس کی اگر 200 جاؤل ہے فار ایگزامپل, اور لیٹ سے کہ اس ہیوی بال کا جو میس ہے لیٹ سے وہ 2 kg ہے, تو اگر آپ گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی اس پوائنٹ پہ معلوم کرنا چاہیں تو وہ ہو جائے گی 200 ڈیوائڈیڈ بائی 2 دیٹ از 100 جاؤل پر kg, ٹھیک ہے. گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی میں بات کروں. سملرلی اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ آپ کے پاس الیکٹرک پوٹینشیل انرجی میں جب آپ بات کرتے ہیں الیکٹرک پوٹینشیل کی, تو اس میں ہم میس سے ڈیوائڈ نہیں کرتے بلکہ چارج سے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. یعنی اس پوائنٹ تک لے جانے کے لیے چارج پہ جتنی آپ کو الیکٹرک پوٹینشیل انرجی لگانی پڑے گی ڈیوائڈیڈ بائی دا چارج آف دیٹ میس, ڈیوائڈیڈ بائی دا چارج آف دیٹ پارٹیکل. فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک 2 کولم کا چارج ہے, آپ اسے پوائنٹ ایف سے اے کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں, اور اس کے اوپر الیکٹریکل پوٹینشیل انرجی جو ہے وہ لگتی ہے 200 جاؤل. تو اس اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ہاں اس لیول اور اس لیول کے درمیان کتنا الیکٹرک پوٹینشیل کا ڈفرینس موجود ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 200 جاؤل جو آپ اس کے پاس انرجی تھی
ڈیوائڈیڈ بائی دا چارج، لیٹ سے وہ 2 کولم تھا تو وہ آپ کے پاس 100 بن جائے گا، اور اس کا یونٹ جو ہے وہ وولٹ ہوتا ہے یہاں پہ الیکٹرک میں، الیکٹرک پوٹینشیل کا یونٹ۔ اچھا، اب ایک تو بات یہ آ گئی، یعنی آپ جو بھی پوٹینشیل انرجی، الیکٹریکل پوٹینشیل انرجی چارج کی ہے اسے چارج سے ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کے پاس وولٹ آ جاتا ہے، الیکٹرک پوٹینشیل آ جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہم نے اب انرجی ڈفرینس اور پوٹینشیل ڈفرینس کی اب ہم بات کریں گے۔ فار ایگزامپل، آپ نے کہا کہ اے تک لے جانے کے لیے آپ کو کتنی انرجی چاہیے، 200 جاؤل۔ کب کہا؟ جب آپ گراؤنڈ سے اسے اے کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ اب گراؤنڈ پہ کتنا پوٹینشیل ہے؟ تو آنسر ہے 0 جاؤل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اور ایف یعنی 200 مائنس 0، اور آنسر اگین 200 آ جاتا ہے۔ تو آپ ان دو پوائنٹس کے ڈفرینس کے برابر آپ کو پوٹینشیل انرجی ریکوائرڈ ہے۔ اگر آپ ای سے اے تک لے کر جانا چاہتے ہیں تو یہاں 40 تھی، یہاں پہ 200، تو آپ کو 160 جاؤل انرجی ریکوائرڈ ہے۔ اگر آپ ڈی سے جو ہے بی تک لے کر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو 40 جاؤل، 100 مائنس 60، 40 جاؤل ریکوائر ہے۔ تو دو پوائنٹس کے درمیان یعنی جس جگہ سے آپ، جس سٹارٹنگ پوائنٹ سے آپ سٹارٹ کریں اور جس ٹرمینیٹنگ پوائنٹ تک آپ جا رہے ہیں، ان دونوں پوائنٹس کی پوٹینشیل انرجی کے ڈفرینس کے برابر اس آبجیکٹ کو پوٹینشیل انرجی موو کروانے کے لیے دینی پڑتی ہے۔ سملرلی چارجز میں بھی یہی بات ہوگی۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں الیکٹرک پوٹینشیل ڈفرینس کی طرف۔ اگر آپ یہاں 0 وولٹ کہتے ہیں، یہاں پہ 100 وولٹ، تو یہاں سے یہاں تک لے کر جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس پوٹینشیل کا ڈفرینس 100 وولٹ بن رہا ہے بیسیکلی۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے چارج کو اس پوائنٹ سے یہاں تک موو کروانا ہے، تو پھر آپ کے پاس 60 وولٹ آپ کو چاہیے، جسٹ یہاں سے یہاں تک 40 وولٹ چاہیے۔ تو آپ کو جن دو پوائنٹس کے اکراس بٹوین آپ موو کروا رہے ہیں چارج کو، تو ان دو پوائنٹس کے جو پوٹینشیل کے ڈفرینس کے برابر آپ کو جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو وولٹیج ریکوائرڈ ہوتی ہے، یا الیکٹریکل پوٹینشیل ڈفرینس ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے۔ الیکٹرک پوٹینشیل انرجی، دیکھیں الیکٹریکل پوٹینشیل انرجی بیسیکلی ورک ہے۔ پوٹینشیل انرجی سے آپ کا ذہن میں آ جانا چاہیے، جیسے لاسٹ سلائیڈ میں آپ کو میں نے بتایا کہ وین یو ڈو ورک ان موونگ دا آبجیکٹ اگینسٹ دا گریویٹیشنل فیلڈ، then you say that potential energy is stored in the object. Similarly, جب چارج کی آپ بات کریں گے تو آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ الیکٹریکل پوٹینشیل انرجی صرف اس وقت اس میں اسٹور ہوگی جب آپ اس چارج کو موو کروائیں گے اگینسٹ دا الیکٹرک فیلڈ۔ اچھا، فرسٹ کیس، اگر میرے پاس ایک یونٹ پازیٹیو چارج ہے Q0، میں نے اس کو الیکٹرک فیلڈ میں رکھ دیا، تو وہ کدھر موو کرے گا؟ آپ پڑھ چکے ہیں، وہ الیکٹرک فیلڈ کی ڈائریکشن میں موو کرے گا۔ اس پہ کتنی فورس لگے گی؟ تو وہ بھی آپ پہلے لیکچرز میں دیکھ چکے ہیں کہ QE اس کے اوپر فورس لگے گی، اگر یا Q0E سے بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ تو اب وہ فورس کدھر لگے گی؟ ڈاؤن ورڈ۔ اب اس کی وجہ سے وہ ڈاؤن ورڈ موو کرے گا۔ اب الیکٹرک فیلڈ کی ڈائریکشن میں جب جا رہا ہے تو آبویسلی اٹ ول گین کائنیٹک انرجی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اگینسٹ موو کرے، ٹھیک ہے، آپ کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ چارج کے اندر الیکٹریکل پوٹینشیل انرجی اسٹور ہو جائے، تو آپ اس کے اگینسٹ موو کروائیں گے۔ جب آپ اگینسٹ موو کروائیں گے تو آپ کو اس کے اوپر ورک کرنا پڑے گا اگینسٹ دا الیکٹرک فیلڈ۔ دیکھ سکتے ہیں آپ، ڈاؤن ورڈ فورس تھی Q0E، اپ ورڈ فورس بھی آپ اسی کے برابر اگر آپ لگاتے ہیں تو یہ چارج ایک ایکولیبریم کی اسٹیٹ میں اوپر موو کرے گا، اور اسے ہم الیکٹروسٹیٹک ایکولیبریم کہتے ہیں۔ اکثر اسٹوڈنٹس کے پاس یہ کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے کہ اگر دونوں اپورڈ فورس اور ڈاؤن ورڈ فورس، جیسے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے، اگر یہ اپورڈ فورس اور ڈاؤن ورڈ فورس آپس میں ایکول ہو گئی ہیں تو پھر چارج کو موو ہی نہیں کرنا چاہیے، چارج کو ریسٹ پہ آ جانا چاہیے۔ سو اس چیز کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو آپ کے پریویس فرسٹ ایئر سے ایک پیراٹروپر کی ایگزامپل سے سمجھاؤں گا۔ آپ نے یہ دیکھا تھا کہ جب پیراٹروپر ایروپلین سے جمپ کرتا ہے تو انیشیلی وہ اپنا پیراشوٹ اوپن نہیں کرتا، اٹ ول گین کائنیٹک انرجی۔ تو جب وہ ایک اچھی خاصی کائنیٹک انرجی گین کر لیتا ہے تو وہ اپنا پیراشوٹ اوپن کرتا ہے۔ پیراشوٹ اوپن کرتا ہے تو ایک اس کے اوپر ورٹیکل ڈریگ فورس اپورڈ ڈائریکشن میں لگنا شروع ہو جاتی ہے۔
اب جب وہ جیسے جیسے وہ نیچے جاتا جاتا ہے اس کی ویلاسٹی بڑھتی جاتی ہے, اپورڈ ڈریگ فورس بڑھتی جاتی ہے. ایک سچویشن یہ آتی ہے کہ اپورڈ ڈریگ فورس اس کے ڈاؤن ورڈ ویٹ کے ایکول ہو جاتی ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اب وہ کانسٹنٹ ویلاسٹی سے, جسے آپ نے ٹرمینل ویلاسٹی کا نام دیا تھا, اس سے موو کر رہا ہے. وہاں بھی جب فورسز برابر ہو گئی تھیں تو وہ پیراٹروپر ہوا میں معلق نہیں ہو گیا تھا, رک نہیں گیا تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیراشوٹ اوپن کرنے سے پہلے اس کے انرشیا, وہ کچھ ویلاسٹی گین کر چکا تھا, وہ کچھ انرشیا گین کر چکا تھا, وہ انرشیا کی وجہ سے اپنی موومنٹ جاری رکھتا ہے. سملرلی یہاں بھی جو چارج ہے ایکولیبریم میں آنے سے پہلے کچھ انرشیا گین کر چکا تھا, اس انرشیا کی وجہ سے وہ اپنی موومنٹ کو اپورڈ ڈائریکشن میں جاری رکھے گا. لیکن یہ الگ بات ہے کہ نیٹ فورس زیرو ہونے کی وجہ سے یہاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایکسلریشن از زیرو, اینڈ ایکسلریشن زیرو مینس دیٹ اٹ از موونگ ود کانسٹنٹ ویلاسٹی. سو یو may say that charge is moving from plate B to plate A with constant velocity, or you may say that it is moving in the state of electrostatic equilibrium, and this is very must condition. تو آپ نے جو ورک کیا ہے وہ بیسیکلی ورک کر رہے ہیں آپ پہلے پلیٹ بی سے پلیٹ اے کی طرف لے جانے کے لیے, لہٰذا آپ اس ورک کو نام دیں گے WBA, اور بیسیکلی یہی WBA الیکٹرک پوٹینشیل انرجی کا ڈفرینس ہوگی. ٹھیک ہے, اسی ورک کو آپ الیکٹرک پوٹینشیل انرجی ڈفرینس کہہ سکتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیے گا. جی, let WBA be the work done by the force in carrying a positive charge Q from point B to point A without disturbing its equilibrium state. Electric potential energy difference. یہ بیسیکلی نئی سلائیڈ نہیں ہے, اسی کو آپ کنٹینیو کر رہے ہیں, جو آپ اس کے ساتھ اس کو لکھتے جائیں. یہ ہیڈنگ دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے. اچھا, the change in potential energy is denoted by delta U, and it is defined as the work done by the force in carrying the charge from one point to the other against the electric field, keeping the charge in electrostatic equilibrium is known as electrical potential energy difference. ٹھیک ہے, اور WBA کس کے اکول آ جائے گا؟ ڈیلٹا یو کس کو ظاہر کرے گا؟ UA مائنس UB کو. تو اس میں بھی یاد رکھیے گا, بعض بچے اسے UB مائنس UA لکھ دیتے ہیں, تو وہ غلط ہوتا ہے. ان بیسیکلی ڈفرینس جب بھی آپ لکھتے ہیں تو آپ فائنل مائنس انیشیل کرتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ آپ انیشیلی پلیٹ B پر تھے اور فائنلی آپ پلیٹ اے کی طرف جا رہے ہیں. تو پلیٹ اے پہ جو پوٹینشیل انرجی ہوگی دیٹ از UA, دیٹ ول بی فائنل, اور انیشیلی آپ تھے پلیٹ بی پہ, یعنی UB جو ہے آپ کی انیشیل ہوگی. تو اس طرح سے UA مائنس UB کی شکل میں آپ اسے لکھیں گے, ویئر UA اینڈ UB ریپرزینٹس دا پوٹینشیل انرجیز ایٹ پوائنٹس A and B respectively. الیکٹریکل پوٹینشیل انرجی ہو یا الیکٹریکل پوٹینشیل انرجی ڈفرینس ہو, دونوں کا یونٹ ہی جاؤل ہے. میں نے الیکٹریکل پوٹینشیل انرجی پہ ابھی زیادہ کنسنٹریٹ اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ ایک تو فرسٹ ایئر میں بھی آپ کا تھوڑا سا اس میں نالج ہے کہ جب آپ الیکٹرک پوٹینشیل انرجی کے ڈفرینس کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ دو پارٹیکلز آپس میں قریب ہیں. جب آپ یہ الیکٹریکل پوٹینشیل انرجی ایٹ اے پوائنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ آپ ایک پارٹیکل جو ہے اس کو انفینٹی سے آپ موو کروا کے لے کر آ رہے ہیں کسی ادر پوائنٹ پر ود ان دا فیلڈ. تو ہم اس چیز کو آگے مزید دیکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں, لیکچر نمبر 9 میں. سو اب ہم آتے ہیں الیکٹریکل پوٹینشیل ڈفرینس کی طرف. اگین جیسے کہ لاسٹ میں ڈسکس کیا گیا, if the charge is released from point A, it will move from plate A to plate B and it will gain equivalent amount of kinetic energy. Electrical potential energy is defined, electrical potential difference is defined as the work done in moving a unit positive charge from one point to another point, keeping the charge in electrostatic equilibrium.
اچھا ورک ڈن ان یونٹ موونگ اے یونٹ پازیٹیو چارج، اس پہلی لائن پہ ذرا غور کیجیے گا. جب آپ لوگ فرسٹ ایئر میں آپ لوگوں نے ڈیفائن کیا تھا دا ڈسٹینس کورڈ ان اے یونٹ ٹائم از نون ایز ویلاسٹی. جب آپ اس کا فارمولا بناتے تھے تو آپ اس کو یہ لکھتے تھے ڈسٹینس ڈیوائڈیڈ بائی دا ٹائم. سملرلی جب آپ اس جو ڈیفینیشن ہے اس کو فارمولے میں کنورٹ کریں گے تو آپ یہاں پہ بھی اسی طرح سے کریں گے، ورک ڈن ڈیوائڈیڈ بائی دا یونٹ پازیٹیو چارج. ٹھیک ہے، تو ہم اسی بیس پہ ہم نیکسٹ سلائڈ دیکھتے ہیں. ڈیلٹا یو اوور کیو ناٹ از اکول ٹو ڈبلیو بی اوور کیو ناٹ. ٹھیک ہے، تو یہ اسی ورڈنگ کو بیسیکلی میں نے، یعنی آپ نے ابھی کہا کہ دا ورک ڈن in moving a charge from one point to another against the electric field, keeping the charge in electrostatic equilibrium. The work done on unit positive charge. اس سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہم نے اس ورک کو ڈیوائڈ کرنا ہے چارج سے. ٹھیک ہے، اور یہ بیسیکلی ورک آپ پڑھ چکے ہیں، یہ تو ایکول ہوتا ہے ڈیلٹا یو کے، تو اس طرح سے لکھا جا سکتا ہے. سو آپ کے پاس ایکویشن بن جائے گی ڈیلٹا یو اوور کیو ناٹ از اکول ٹو دس، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ڈبلیو بی اے از اکول ٹو ڈیلٹا یو اینڈ ڈیلٹا یو از اکول ٹو یو اے مائنس یو بی. تو اسی طرح سے اگر آپ اس کو فردر ایلسیم کو بریک کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا، تو آپ اس کو یو اے اوور کیو ناٹ کو لکھ سکتے ہیں کہ وی اے وی بی. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیلٹا یو اوور کیو ناٹ، اور یہ دو ڈفرینس جو ہے یہ بیسیکلی آپ کو بتاتے ہیں پوٹینشیل ڈفرینس. ٹھیک ہے، تو پوٹینشیل ڈفرینس کی آپ کے پاس ایک میتھمیٹیکل ڈیفینیشن بھی آ گئی. اچھا، اب ان ایکویشن 1 اور ایکویشن 2 کو ہم ان سے کچھ فردر بھی ازیوم کرتے ہیں کہ کیا مطلب نکالا جا سکتا ہے. جی لاسٹ ایکویشنس کو میں نے یہاں پہ دوبارہ لکھا ہے. جی ڈیلٹا ڈبلیو بی اے اوور کیو ناٹ از اکول ٹو ڈیلٹا وی. اگر آپ اس کو ری ارینج کرتے ہیں تو ڈبلیو بی اے از اکول ٹو کیو ناٹ انٹو ڈیلٹا وی. ڈبلیو بی اے آپ بتا چکے ہیں ڈیلٹا یو از اکول ٹو کیو ناٹ انٹو ڈیلٹا وی. اب ڈیلٹا وی بیسیکلی کیا ہے؟ پوٹینشیل ڈفرینس. اور ڈیلٹا یو کیا ہے؟ الیکٹریکل انرجی ڈفرینس، الیکٹرک پوٹینشیل انرجی ڈفرینس. اور یہ کیا ہے؟ پوٹینشیل ڈفرینس. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ پوٹینشیل ڈفرینس کو الیکٹریکل پوٹینشیل انرجی ڈفرینس میں کنورٹ کرنا چاہیں تو آپ کو الیکٹریکل پوٹینشیل ڈفرینس کو ملٹیپلائی کرنا پڑے گا کیو ناٹ سے. سملرلی اگر آپ الیکٹریکل پوٹینشیل انرجی کو الیکٹریکل پوٹینشیل ڈفرینس میں کنورٹ کرنا چاہیں تو آپ اس کیو ناٹ کو دوسری سائڈ پہ لے جائیں گے اور یہ اسے ڈیوائڈ ہو جائے گا. تو یہ بیسیکلی ایکویشن جو ہے یہ ریلیٹ کرتی ہے الیکٹریکل پوٹینشیل انرجی کو اور الیکٹریکل پوٹینشیل یہ ایکویشن ریلیٹ کرتی ہے الیکٹریکل پوٹینشیل انرجی کے ڈفرینس کو اور الیکٹریکل پوٹینشیل کے ڈفرینس کو. ٹھیک، اور اگین اگر آپ یہاں سے الیکٹریکل پوٹینشیل کا جو ہے وہ یونٹ نکالنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر ورک ہے اور نیچے چارج ہے. ورک کا یونٹ جاؤل ہوتا ہے، چارج کا یونٹ کولم ہوتا ہے. تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا جاؤل پر کولم، اینڈ جاؤل پر کولم از موسٹ کامنلی نون ایز وولٹ. ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ الیکٹریکل پوٹینشیل اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اسکیلر ہے تو ویکٹر یا ویکٹر ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں سے اگر آپ فارمولے سے دیکھیں تو فارمولہ بتاتا ہے کہ یہ ورک اور چارج کے درمیان ریشو ہے. ورک بھی اسکیلر ہے، چارج بھی اسکیلر ہے، لہٰذا اس بیس پہ آپ کی ایک کنکلوژن نکلتا ہے کہ الیکٹریکل پوٹینشیل ڈفرینس از آلسو اے اسکیلر کوانٹٹی. جی ایگزام میں اکثر آ جاتا ہے کہ ڈیفائن کریں یونٹ آف الیکٹریکل پوٹینشیل ڈفرینس کو. الیکٹریکل پوٹینشیل ڈفرینس کا یونٹ جاؤل پر کولم ہے، کامنلی اسے ہم وولٹ کہتے ہیں، اور یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جاؤل پر کولم کے ایکول ہے. تو اس کو ڈیفائن آپ کیسے کریں گے؟ دیکھیے گا، if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb charge from the one point to the other, keeping the charge in the electrostatic equilibrium. ٹھیک ہے، اور اس میں ایک اور بھی اگر آپ کامے کے بعد اسٹیٹمنٹ تھوڑی سی انکلوڈ کر لیں، اگینسٹ دا electric field, then the potential difference will be 1 volt between these 2 points. یعنی کہ اگر آپ 2 پوائنٹس کے درمیان ایک 1 کولم چارج کو موو کرواتے ہیں اگینسٹ دا الیکٹرک فیلڈ،
تو پھر جو اس کے اوپر ورک کیا جائے اور اگر اس کے اوپر ورک 1 جول کرنا پڑے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان 2 پوائنٹس کے درمیان جو پوٹینشیل ڈفرنس ہے وہ 1 وولٹ کے ایکول ہے. ٹھیک ہے، آج کا ہمارا یہی ٹاپک تھا. اس سے ریلیونٹ کچھ MCQs ہوں گے جو میں گروپ میں پوسٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اللہ حافظ.